مریم نواز میرا نام ہے. UN پاپولیشن فنڈ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے آبادی سے میرا تعلق ہے. ڈیجیٹل وائلنس کیا ہے؟ وائلنس کیا ہے؟ تشدد. ڈیجیٹل وائلنس از the violence in spaces which are online, virtual. سب سے بڑی چیز جو ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے دیٹ از شیمنگ when it comes to digital violence. آپ میں سے کتنے لوگوں نے ڈیجیٹل وائلنس فیس کیا؟ اوکے، ناؤ لیٹ می ریفریز دس کوشچن. میں نے فیس کیا. اب بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے ڈیجیٹل وائلنس فیس کیا؟ یس یس. سو ہمارے ہاں جویریہ کین آئی گیٹ اے ہاں ہمارے ہاں شیمنگ اس قدر ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میری غلطی تھی. کیوں تصویریں بھیجیں؟ سب سے پہلا سوال. آئی ایم مور کمفرٹیبل لائک دس وین آئی کین سی یو اینڈ یو کین سی می. ہمارے ہاں بچیوں کے لیے عموماً، میں بچیوں سے بات اس لیے شروع کروں گی کہ وومن اینڈ گرلز آر مور لائکلی ٹو فیس جینڈر بیس وائلنس. 97% ہماری باڈی رائٹ کیمپین کہتی ہے 97% آف ڈیپ فیکس جو بنے یا جو ویڈیوز ایکسپلائٹ ہوئیں وہ عورتوں کی تھیں. Only 3%. We all face digital violence online in different forms. لیکن ڈیجیٹل اسپیس کا ایک سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ جو پرپیچویٹر ہے وہ انانیمس ہے. تو وہ ایک ایسی اسپیس ہے جہاں جینڈر بیس وائلنس کو رسپونڈ کرنا اور اس کا رسپانس میکینزم بنانا اٹ سیلف بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے. میں سب سے پہلے واٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچی یا کوئی کالیگ کوئی بھی کسی اسپیس میں شیئر کرتی ہے کہ میرے ساتھ ڈیجیٹل وائلنس ہوا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ ہم سب سے پہلے وکٹم بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت تھی اپنی تصویر بھیجنے کی. جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ عموماً ہمیں جواب ملتا ہے کہ تصویریں میری نہیں ہیں، فیک ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے موسٹلی ہمارے. اب یہ لڑکی جو بھی ہم سے شیئر کرتی ہے وہ کہتی ہے میری نہیں ہے. آپ کا پہلا جواب یہ ہونا چاہیے تمہاری ہیں بھی تو کیا. کیوں کہ جس نے بھی آپ کی تصویر، جس سے بھی آپ نے اپنی تصویر شیئر کی، وہ تصویر آپ نے اپنی اجازت سے صرف ایک پرسنل اسپیس میں شیئر کیا. سیکسٹورشن جس کو ہم کہتے ہیں، تصویروں کا غلط استعمال آگے اس قدر ریمپنٹ ہے. جینڈر بیس وائلنس کی سروسز پہ UN پاپولیشن فنڈ کام کرتا ہے. ہمارے پاس جو ہیلپ لائنز ہیں ان پہ آنے والی کالز میں بہت ساری کالز ایسی ہوتی ہیں جس میں بچیاں یہ کہتی ہیں کہ یہ تشدد ہے. ایک کیس مجھے پتہ لگا، پڑوسی لڑکا، دونوں کے کوئی آپس میں بات چیت تھی، اس نے کچھ تصویریں اپنی بھیجی ہوئی تھیں. اس پڑوسی لڑکے نے کہا میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تمہارے گھر آ رہا ہوں، تمہاری شادی ہونے والی ہے تھوڑے دنوں میں، تو تم تو گئیں، تمہارے ماں باپ اور بھائی کو میں تمہاری تصویریں دکھاتا ہوں، سو مجھے 50,000 روپیہ دو. اب ایک بچی 50,000 روپیہ کہاں سے لائے اور کیوں لائے؟ اور کس نے اس پڑوسی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس کی اس تصویروں کا غلط استعمال کر سکے؟ سو فیک ہوں تو وہ ایک قدم اگلا ہے. ظلم اور تشدد کا اگلا قدم ہے فیک بنانا. لیکن اگر ہوں تو اس میں اپنے وکٹم کا ساتھ دینا. ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وکٹمز جو آف جینڈر بیس سروائیورز آف جینڈر بیس وائلنس آن لائن وچ از ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ وائلنس، تو ان کو رسپونڈ کرنا چاہیے، آپ رپورٹ کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی جتنے ہمارے ادارے ہیں جینڈر بیس وائلنس پہ کام کر رہے ہیں، رسپانس میکینزمس پہ، دے آر ناٹ میڈ ٹیکنالوجی فیسیلیٹیٹڈ وائلنس. کیونکہ ایک پورا میکینزم فرق ہے. آئیڈینٹی پرپیچویٹر کو، پھر اس کو سزا دینا، پھر کیا سزا دینی ہے، اور اس طرح سے. تو پہلا قدم مجھے لگتا ہے کہ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم سب مل کے آج یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کسی صورت ڈیجیٹل وائلنس کا حصہ نہیں بننا. اور حصہ کیسے نہیں بننا؟ ہم بہت دفعہ اپنی زندگی میں وائلنس کو کنڈون کر رہے ہوتے ہیں، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر جانے، مسوجنسٹ کانٹینٹ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں.
سو اس کو نہ آپ نے جب کوئی کہے تو آپ کہیں کہ یہ غلط لاؤڈ کریں. آپ یقین کریں 4-6 اور لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. اگر ہم یہ کہنا you're saying is wrong, this is wrong, she has every right to, then there are people who gather together اور support کریں. جہاں ایسی کوئی بھی حرکت ہوتے ہوئے دیکھیں اس کو فوراً کال آؤٹ کریں, رپورٹ کریں بٹ کال آؤٹ کریں وہیں آن دا سوشل اسپیسز. اچھا میں ینگ لڑکے لڑکیوں سے اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کے کنفیشن پیجز ہیں, ہر انسٹیٹیوشن کا ایک کنفیشن پیج ہے جہاں پہ بلینگ اور ہراسمنٹ مسلسل ہے, ہر طرح کی گوسپ ہو رہی ہے, ہر طرح کے بچے بچیوں کی باڈی ٹائپس, ایٹیٹیوڈس, گوسپس ڈسکس از ایون اے گوسپ. ان کے پرسنل افیئرس کو پبلک اسپیسز پہ ڈسکس کرنا از ویری ان ایتھیکل. بٹ وائی ڈونٹ وی کال اٹ آؤٹ؟ ہم بچوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے کہ آپ کسی کنفیشن پیج کا حصہ نہ صرف بننا نہیں ہے بلکہ ہر کنفیشن پیج کو رپورٹ بھی کرنا ہے. وائی ناٹ؟ اچھا میں کچھ فیکٹس لائی ہوں UNFPA کی باڈی رائٹ کیمپین کے. 57% عورتیں had their videos manipulated. 50% of women. 85% of the world witnessed violence online. 85%. 40% of women have faced violence online. It's huge. تقریباً جو اسپیسز استعمال کرتی ہیں ڈیجیٹل اسپیسز وہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے. اچھا ہمارے ہاں ایک اور ٹرینڈ چل نکلا ہے جس پہ میں ضرور آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں کہ اچھا یہ تمہیں گھور کے نکلا ہے, ذرا اس کا گاڑی کا نمبر تو دو, ذرا اس کا پتہ تو دو. لیٹس شیئر دا سیلف اینڈ لیٹ what do we call it? Let internet do the magic. That is doxing. Wrong, unethical. آپ کسی کا پتہ, اس کی ذاتی معلومات اس کی اجازت کے بغیر آن لائن کر سکتے, نہ کریں اور نہ ہونے دیں. دس از دا بگیسٹ تھنگ. نہ کریں اور نہ ہونے دیں. اگر کوئی کرے تو اس کو کال آؤٹ کریں فوراً. ڈاکسنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بچہ تشدد ہوتا ہے پہلی فیلنگ آتی ہے وائی ڈڈ آئی ڈو اٹ, why it had to happen with me. I have seen girls being suicidal and I've seen girls being killed over sharing a photo. There was a girl in a village in Punjab who was killed because usne shaadi pe jo tasveerein banwayi thin وہ تصویریں کسی اور لڑکی نے آگے بھیج دی, اس کو گھر والوں نے مار دیا آنر کلنگ میں, جسٹ بیکاز آف دیٹ. سو ڈیجیٹل وائلنس از ناٹ سم تھنگ جو ہم سوچتے ہیں کہ ایک کمنٹ تک محدود ہے. کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں اور پھر ڈس اپیئر کر جاتے ہیں. سو دا جسٹس ان دا ڈیجیٹل ورلڈ از ناٹ ویری ایزی because there are no mechanisms. Mechanisms بنیں گے, وقت لگے گا. ہمارے پاس بلز آتے ہیں, ہم کہتے ہیں نئے بلز بنائیے اکارڈنگ ٹو نیو ڈیجیٹل اسپیسز, نیو نارمس کے اکارڈنگ ہم چیزوں کو کہ چلیں, مگر اداروں کو ٹرین کرنے میں, ان میکینزمس کو سیٹ ہونے میں ابھی ٹائم لگے گا. جب تک یہ میکینزم سیٹ نہیں ہوتے, میری آپ سب سے اس پلیٹ فارم کے تھرو یہ درخواست ہے کہ آپ سب مل کے آج یہاں سے اٹھیں تو یہ وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد آپ کسی بچی کو جب وہ یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے یا مجھے کوئی بلیک میل کر رہا ہے, تو پہلا جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے یو آر ویری بریو, یو شیئرڈ اٹ ود می, یو آر ناٹ ایٹ فالٹ, یو آر ناٹ الون. بہت ساری عورتوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور جس نے کیا وہ غلط ہے. نو ایکسکیوز فار اینی ڈیجیٹل وائلنس. اس نے مجھے دھوکہ دے دیا, مجھے دھوکہ دے دیا تو مطلب بریک اپ ہو گیا نا, چھوڑ کے چلی گئی. آپ برداشت کریں, کوئی بات نہیں, بریک اپس ہو جاتے ہیں. ڈزنٹ الاؤ کہ آپ اس کی تصویریں آگے جا کے کسی اور کو شیئر کریں اور اس کو بلیک میل کریں, اس کو ذہنی طور پہ پریشان کریں. میں 1 منٹ کی ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد 1 question probably we can take. Javeria, if you can cue. فون سننا اور انٹرنیٹ کا استعمال ہر کسی کو بے فکری سے کرنا چاہیے.
ٹیکنالوجی کے بہت سے فائدے ہیں جیسے نئی انفارمیشن، رابطے اور روزگار کے مواقع، لیکن کچھ لوگ ڈیجیٹل دنیا میں بھی دوسروں کو تشدد، تکلیف اور بدنامی کا شکار بناتے ہیں۔ کسی کی تصاویر اور ویڈیوز ان کی اجازت کے بغیر شیئر کرنا اور ان سے جھوٹی چیزیں بنا کر سچ کے طور پر پیش کرنا، اس کو ڈیپ فیک کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کی ذاتی معلومات جیسے کہ پتہ یا فون نمبر انٹرنیٹ پر عام کرنا، جسے ڈاکسنگ کہتے ہیں۔ یہ سب ظلم بھی ہے اور جرم بھی۔ اس کا شکار کوئی بھی ہو، بچے یا بڑے، ذہنی دباؤ، پشیمانی اور تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات نہ کر پانے کی وجہ سے یا بدنامی کے خوف سے کئی لوگ خودکشی کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے مجرموں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر پیسہ گنواتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا محفوظ استعمال ہم سب کا حق ہے، مگر اس سب کا حل کیا ہے؟ نفرت انگیز کامنٹس کرنے والوں کو رپورٹ کریں۔ دھیان کریں کہ کسی کی تصاویر یا ویڈیوز ان کی اجازت کے بغیر نہ شیئر کریں، نہ شیئر ہونے دیں۔ اگر کوئی آپ کو آپ کی ذاتی تصاویر یا ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل کرے تو اس کو فوراً FIA کو رپورٹ کریں۔ ایسی ویڈیوز اور پوسٹ پر یقین نہ کریں کیونکہ ڈیپ فیکس آپ کے بھی بن سکتے ہیں۔ I think this deserves a round of applause. Team did a great job with it. Consent. میری اگلی ساتھی جو اگلی بات کریں گے، نو از اے کمپلیٹ سینٹینس. پلیز کنسینٹ دیکھ لیجیے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی پرسنل اسپیس میں ہوتی ہوں، تصویر کھنچتی اور جن صاحب یا صاحبہ نے تصویر لی ہوتی ہے اگلے دن ان کی اسٹوری پہ لگی ہوتی ہے اینڈ ساری دنیا وہ دیکھ رہی ہے. کیا ہم ایک دوسرے سے اجازت لیتے ہیں تصویریں آگے شیئر کرنے سے پہلے؟ میں نے آپ کو اس بچی کی بات بتا دی کہ وہ ماری گئی، جان سے گئی، جسٹ بیکاز کسی اور نے اس کی تصویریں بغیر اس سے اجازت لیے. تصویر ویڈیوز شیئر کرنے کی اجازت ضرور لیجیے اور پلیز بلیو مت کیجیے، یقین مت کیجیے. کوئی آپ دیکھتے ہیں آن لائن، آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو پتہ ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے. ایسا نہیں ہے. بہت سارے ڈیپ فیکس ہیں. کمیونیکیشن مجھے 20 سال ہو گئے اور اس 20 سالوں میں نے یہ دیکھا کہ جو اب ہے، میں یہیں پہ کھڑی ہوئی ہوں، میرے اسی تصویر کو کسی اور جگہ کہیں بھی میری اسی آواز کے ساتھ کچھ اور کہتے ہوئے بنایا جا سکتا ہے. اٹس ویری ایزی دیز ڈیز. سو پلیز ڈو ناٹ بلیو. سیئنگ از ناٹ بلیونگ اینی مور، رائٹ؟ سو اف یو ہیو اینی ادر کوشچن پلیز آسک، ادروائز آئی ول ہینڈ اٹ اوور ٹو مائی نیکسٹ پینلسٹ. کوئی سوال اگر کسی کا ہو تو. Oh, Chandu has a question. Yes, you want to ask a question, Alif? Alif, پوچھئے. اونچا پوچھئے یا یہاں آ کے پوچھئے. He's asking? Why deep fake? Because there are bad people everywhere in real world and in virtual spaces. So bad people want to do bad things. And when they want to do bad things, اپنی اصل دنیا میں بھی تو چندو سب لوگ تشدد کرتے ہی ہیں، تو تشدد کرنے والے پرپیچویٹر ظالم ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی ورچوئل ورلڈ میں بھی وہ سارے ظالم لوگ موجود ہیں. I would request all of you, all the girls and the boys, men and women in the hall, please use social media and all these platforms wisely. There is so much going on. I'm not saying that you do not use it. آپ اپنے freedom اور expression کے لیے use نہ کریں، بالکل کیجیے, but be safe online. And when you're safe, if there's someone else who's not safe, and when you see that, please support them. Do not judge them. Thank you very much.